بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ السلام علیکم حاضرین مجلس۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سامعین کرام، میں نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 4 اور 5 تلاوت کی۔ اللہ کی مدد سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، پھر وہ شخص اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے راستے پر چل پڑتا ہے، پھر اس کا دل اس نور سے منور ہو جاتا ہے جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا، جس کا اس کو علم نہیں تھا، اس کے خواب خیال میں نہیں تھا۔ انہی کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں کرتے ہوئے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ اس کا معنی ہے کہ جو بھی غائب پر ایمان لائے، اولئک هم المفلحون، حقیقی کامیابی پانے والے وہی لوگ ہیں۔ یہاں ایمان کی بہت سادہ سی تعریف کی گئی کہ ایمان، غیب پر ایمان لانے والے ایمان والے ہیں اور فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب و کامران ہیں، مگر یہ اپنے اندر بہت کچھ سمیٹے ہوئے۔ کون لوگ؟ جو ایمان لے آئے۔ سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایمان لانا کسی چیز کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ اسی طرح ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ایمان کے تمام مطالب کو یکجا کر کے فرماتے ہیں، دراصل ایمان لانا نام ہے زبان سے، دل سے، عمل سے غیب پر ایمان لانا اور اللہ سے ڈرنا۔ لغت میں ایمان لانے سے مراد ہے سچا ماننا۔ اب یہ جو فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی غیب کی سچی بات جو ان تک پہنچی اس کو وہ سچ مانتے ہیں۔ جیسے سورۃ توبہ میں اللہ پاک نے فرمایا یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، یعنی اللہ کو مانتے ہیں اور ایمان والوں کو سچا جانتے ہیں۔ اب اس کی مثال میں یوں دوں گا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، یعنی تو ہمارا یقین نہیں کرے گا اگرچہ کہ ہم سچے ہیں۔ تو پتہ چلا ایمان لانے سے مراد ہے سچ جاننا اور اس پر یقین رکھنا۔ اور معنی باری تعالیٰ ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر،
کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ تو ایمان والا ہے ہی وہی جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ غیب کا تعلق دکھائی نہ دینے سے ہے۔ دوستان محترم، جب سے دنیا بنی اور جب تک قائم رہے گی، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ما سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میں نے رب کو دیکھا۔ جس نے بھی رب کو پایا صرف اس کی لذت محسوس کی، فرحت محسوس کی، احساس محسوس کیا۔ کس طرح کہ جب اس کا دل نور سے منور ہو جاتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا رب ہے۔ تو دوستان محترم، باقی سب باتیں ایسی ہیں کہ جب تک ہم بن دیکھے اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم ایمان والے نہیں بن سکتے۔ اور پھر دوسری بات، اللہ کو بن دیکھے مانا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ اس کے بعد سے اب تک قیامت تک جو بھی ایمان لائے گا وہ بن دیکھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا۔ انہوں نے رسول کو دیکھا نہیں، صرف سنا ہے قرآن کے ذریعے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی روایات کے ذریعے۔ تو دوستان محترم، بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو میں نے یہ آیت بیان کی، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، اس کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ تو ایمان والا ہے ہی وہی جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ غیب کا تعلق دکھائی نہ دینے سے ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غیب سے مراد وہ پوشیدہ چیزیں ہیں جو نظروں سے اوجھل ہیں، نظروں سے غائب ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا وہ سب غیب میں داخل ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے، کیونکہ قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی شکل میں نازل ہوا ہے، جو لوگوں سے پوشیدہ تھی۔ جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے اور قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن کو جانتا ہوں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جب آپ آئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، اس کے بعد جس کو بھی آپ نے تعلیم دی، جب اس نے اس تعلیم کو مان لیا، تسلیم کر لیا، تو وہ ایمان والا بن گیا۔ اس غیب کا ذکر قرآن میں یوں ہوا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو صحیفے اللہ نے اتارے ان کو ماننا بھی ضروری ہے، اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن میں یہ موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو حق مانتے ہیں، وہ اس پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس دنیاوی زندگی کے اختتام پر ہونا ہے، مقصد حشر، نشر، قیامت اور شفاعت۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیب پر ایمان مراد ہے اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر،
قیامت پر، دوزخ پر، جنت پر اور اللہ سے ملاقات پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا، یہ ایمان کی انہوں نے تعریف کی ہے۔ اب ذرا غور کریں، فرمان ہے اللہ پر ایمان لاؤ یا نہیں۔ اللہ پر ایمان لاؤ، یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کو دیکھ کر ایمان لاؤ۔ فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، اب یہ نہیں کہا گیا کہ تم دیکھ کر ایمان لاؤ۔ بن دیکھے ایمان لانا ضروری ہے، مطلب یہ بن دیکھے کا سودا ہے۔ پھر ہے فرشتوں پر ایمان، یہ بھی بن دیکھے کا سودا ہے۔ کتابوں پر ایمان، مطلب اسے کلام اللہ سمجھنا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر دینے والا سمجھو گے۔ قیامت ہے، دوزخ ہے، جنت ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اور پھر اللہ سے ملاقات ہے۔ ایمان لانے والے کے لیے یہ سب کچھ غائب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحمت والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ یعنی جو کچھ مخلوق کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ مخلوق سے پوشیدہ ہے اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ وجہ کہ وہ خالق ہے، وہ ان تمام چیزوں کو بنانے والا ہے۔ جب بنانے والا موجود ہے تو اس سے کوئی چیز پوشیدہ ہو ہی نہیں سکتی۔ وَمَا يَعْظُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ حضرت یونس سورت میں ہے، اور آپ کے رب کے علم سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے نہ آسمان میں پوشیدہ ہے، اور نہ اس ذرہ سے کوئی چھوٹی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز، ہر علم کا خالق و مالک ہے۔ اللہ کی ذات و صفات، ملائکہ، انبیاء، قبر، حشر، نشر، قیامت، جنت اور جہنم کی تفصیلات وغیرہ وہ حقائق ہیں جو نہ حواس سے معلوم ہیں نہ عقل سے معلوم ہیں۔ ہر مسلمان، ہر نبی کے بتانے سے، ہر مسلمان صرف نبی کے بتانے سے ان پر ایمان لاتا ہے۔ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو ہمیں کیا پتہ تھا کہ اللہ کون ہے؟ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کے بارے میں بتایا، ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ ہر مسلمان ان حقائق کو جانتا بھی ہے اور دل سے حق سچ مانتا بھی ہے۔ یہ سب علم غیب ہے جو نبی کے ذریعے ہمیں ملا۔ اب اگر کوئی شخص نبی کے لیے یہ کہے کہ علم غیب مانے تو وہ نبی کی بات اور دعوت کی تصدیق پھر وہ کیسے کرے گا؟ اگر وہ یہ نہ کہے کہ غیب اللہ کے نبی جانتے ہیں تو وہ پھر تصدیق کیسے کرے گا؟ اس کی تصدیق کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، اس بات کو ماننا ضروری ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ جس غیبی خبر پر ایمان لائے اس کا کوئی اعتبار رہے گا اگر آپ یہ نہیں مانتے؟ یہی ایک سوال ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہ تھا، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس ہو نہیں سکتا۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ہے تو صحیح مگر صرف قرآن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج ہم اسی کے بارے میں قرآن و حدیث سے بات کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ، دیکھا اللہ نے وعدہ کر دیا غیب کا علم اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ مکمل آیت یہ لوگ پڑھتے نہیں، یہ لوگ جب بھی بات کریں گے ادھوری بات کرتے ہیں، ادھوری آیت پڑھتے ہیں۔ اب سنیں میرے دوستو، یہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے۔ فرمایا خدا تعالیٰ نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ
علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر مسئلہ فرما دے۔ اب یہ ہے صرف اتنا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، آگے بات نہیں کرتے، آگے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رَسُولِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا رب کہہ رہا ہے۔ مطلب عام بندے کی شان نہیں کہ اسے غیب کا علم دیا جائے، لیکن جسے وہ رسول چن لیتا ہے اسے غیب کا علم دے دیتا ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہو سکتا، لیکن میرا یہ ایمان ہے رب تعالیٰ جس کو چاہے غیب کا علم عطا فرما دے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ کسی کو غیب کا علم بتائے یا نہ بتائے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رسولوں کو چن لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے ہیں، چند لوگ، کہ غیب کا علم نہیں ہو سکتا۔ فرق صرف یہ ہے اللہ عالم الغیب کا مالک ہے اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے عطا کیا ہے۔ اسی آیت میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ مطلب نہ صرف غیب پر ایمان لاؤ بلکہ یقین رکھو اللہ عالم الغیب ہے اور اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب جاننے والا مانو گے تو ہی قرآن کو مانا جا سکتا ہے۔ جب آپ صاحب قرآن میں سے نقص نکالیں گے تو پھر قرآن کو کیسے مانو گے؟ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کے بتانے پر بالکل بخیل نہیں ہے۔ مالک عرش نے ان کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی، بات ہی ختم کر دی۔ دوستان محترم، چونکہ ہمارا بیان علم غیب پر ہے تو سنیے قرآن کیا فرما رہا ہے۔ بڑے غور طلب بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم، اللہ فرماتا ہے کہ جب چونٹیوں کے میدان پر پہنچنے والے تھے اور ایک طرف میدان کے کنارے پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں تم اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ سورۃ نمل میں ہے 18ویں آیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں کہیں روند نہ ڈالے بے خبری میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر وادی نمل کی طرف گامزن تھا۔ وادی نمل بہت بڑی وادی ہے، ایک طرف وہ آ رہے ہیں، دوسرے کنارے پر چونٹیاں ہیں۔ جیسے ہی لشکر وادی نمل میں داخل ہوا، ادھر ایک چونٹی نے اپنی ساتھیوں کے ساتھ وادی نمل میں تلاش رزق میں گھوم رہی تھی۔ جو ہی اسے لشکر کا پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اس نے اپنی ساتھیوں سے کہا، جس کی عقائد قرآن نے بیان کی، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ میرے دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونٹی کو کیسے معلوم ہوا کہ لشکر آ رہا ہے؟ بے شک سائنس کہتی ہے کہ اس کی حس بہت تیز ہے، وہ سرسراہٹ کو محسوس کر لیتی ہے، چلو ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس کو یہ کیسے پتہ چلا کہ لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کا آ رہا ہے؟ میرے دوستو، جب کہ لشکر کئی میل دور ہے، ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ چونٹی کو غیب کی خبر دینے والا رب ہے، کیونکہ پیغمبر یا رسول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی سناتے تھے، لیکن ایک چونٹی ہے، اللہ نے اسے بھی غیب کا علم عطا کر دیا۔ دوسری بات، اس چونٹی کی آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، تو وہ ہنستے ہوئے مسکرائے۔ اس چونٹی کی اس بات کو پیغمبر نے سنا اور سن کر پیغمبر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔
کہ یہ کیا بول رہی ہے۔ دوستان محترم، اگر چونٹی کو پکڑ کر آپ اپنے کان کے پردے پر رکھ لیں تو آپ کو پھر بھی یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ میں اپنے پیغمبر کو کیسی کیسی شان عطا کرتا ہوں، غیب بتا سکتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کی یہ شان ہے کہ کئی میل دور سے وادی نمل میں بولنے والی چونٹی کو وہ سن بھی رہے ہیں، اور جو وہ بول رہی ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ یہ پیغمبر کی شان ہے جو رب تعالیٰ نے عطا کی۔ کبھی بھی پیغمبر کو اپنی ذات پر قیاس کرنے کی غلطی نہ کریں۔ نہ پیغمبر ہمارے جیسے ہیں، نہ ہم پیغمبر جیسے ہیں۔ اب میں نے جو بات کی کہ پیغمبر ہمارے جیسے نہیں ہیں اور ہم پیغمبر جیسے نہیں ہیں، میں آپ کو ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص نے نفلی روزہ رکھ لیا، گرمی بہت تھی، چلچلاتی دھوپ تھی، گرمی وہ برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ اب کچھ لوگ کپڑا تان کر اس کے اوپر کھڑے ہیں، ادھر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں کھڑے ہو؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے روزہ رکھا ہوا تھا، گرمی کی وجہ سے یہ بے حال ہو گیا ہے اور بے ہوش ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کس نے کہا تھا کہ روزہ رکھو؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو روزے رکھتے ہیں اس لیے اس نے روزہ رکھنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ غور سے سنیے کہ میرا محبوب کیا کہتا ہے، ایکم مثلی، تم میں سے کوئی بھی میرا مثل نہیں ہے، تم میں سے کوئی بھی میری مثل نہیں ہے۔ یہ بخاری میں ہے، 1965 نمبر حدیث ہے۔ ایک دوسرے مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لست کحیاتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے، اور کبھی کہا لست کحیاتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو نبی پر قیاس کریں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات پر قیاس کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیتیں، عظمتیں، شانیں، جو امتیازات عطا کیے ہیں وہ انہی کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نرالی شان اور عظمت عطا فرمائی۔ اب چونٹی کتنے میل دور سے اپنے ساتھیوں سے بات کر رہی ہے۔ ناظرین مجلس، اگر یہ کوئی حدیث ہوتی تو جو لوگ نہیں مانتے انہوں نے کہنا تھا یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ تو آیت قرآن ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے وَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، اور تو وہ ہنستے ہوئے مسکرائے۔ چونٹی کی اس بات کو سن کر اللہ کا پیغمبر مسکرانے لگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے پیغمبر کی شان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات کو سن بھی رہے ہیں، اور یہ جو بات وہ کہہ رہی ہے اس کو سمجھ بھی رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ دوستان محتشم، چونٹی بھی میلوں پر ہے، اور یہ شان اس پیغمبر کی ہے جو مسجد اقصیٰ میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ جب مقتدی کی سماعتوں کا عالم یہ ہے تو مقتدا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے ہمارے آقا و مولا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پاتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن پاتے۔ حاضرین مجلس، جب سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز کو بھی سن لے اور اس کی سرسراہٹ کے مفہوم کو بھی سمجھ لے اور اس بات پر جواب بھی دیں، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، جب کہ پیغمبر چونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں تو ہمارے آقا و مولا مدینے والے امتی کی آواز کو کیوں نہیں سنیں گے؟ یہ شان خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے انہیں شان عطا کی، عظمت ادا کی۔ امام راضی لکھتے ہیں، اب اس چونٹی کو قیامت تک آنے والی چونٹیوں کا سردار بنا دیا۔ یہ اس لیے نوازا گیا کیونکہ اس کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے نبی کا جو لشکر ہے وہ جان بوجھ کر ننھی جان کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کو یہ پتہ تھا کہ نبی کی تربیت پانے والا لشکر جان بوجھ کر کسی کو ضائع نہیں کرتا۔ ان دو آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ میں جسے چاہوں غیب کا علم عطا کر سکتا ہوں۔ دوسرا، اللہ نے اپنے پیغمبر کی شان کا ذکر کیا
میں انہیں عظمتوں والا شانوں والا بنا سکتا ہوں، انہیں علوم سے نواز سکتا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جیسا کہ سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ دوستان محترم، 17 نمبر آیت ہے سورۃ الکہف کی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا کر چلا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس غار میں اللہ کے پیارے سو رہے ہیں، 300 سال یا 350 سال وہ سوتے رہے، اور اللہ کا بنایا ہوا قانون تھا کہ سورج اپنے سیدھے راستے پر چلتا تھا۔ اللہ نے اپنے پیاروں کے لیے سورج کا راستہ بدل دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کلام کرنے والا نہیں۔ دوستان محترم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کو بھی طاقت عطا فرمائی، غیب کا علم بتا دیا۔